سمین 25 مارچ 1978 کو ریڈیو سے اعلان نشر ہوا تھا کہ سعودی عرب کے فرمان نواز شاہ فیصل بن عبدالعزیز کو ان کے بھتیجے فیصل بن مسعود بن عبدالعزیز نے شاہی محل میں گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ اگلے دن مرحوم کے بعد نماز عصر ریاض کے مرکزی قبرستان میں ان کے والد شاہ ابن مسعود کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تدفین کے وقت ہزاروں بدو بھی موجود تھے۔ جب میت قبر میں اتاری گئی تو انہوں نے بھی دعا کی، اے خدا ہمارے روحانی باپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ شاہ فیصل کی درویشی کا یہ عالم تھا کہ شاہی محل کے بجائے ہمیشہ ایک سادہ سے مکان میں رہائش رکھی۔ یہی حال ان کے دفتر کے کمرے کا تھا۔ ایک دفعہ ان کی خوابگاہ کے ملحقہ غسل خانے میں بہت قیمتی سامان لگایا تو آپ نے اسے نکلوا دیا اور کہا کہ ہم سادہ لوگ ہیں، ہمیں سادہ چیزیں چاہیے۔ سادگی کا یہ رنگ قبر تک قائم رہا، چنانچہ اب بھی وہ ایک بے نام و نشان قبر میں ہی محو خواب ہیں۔ سمین ایک وہ دور تھا جب ذکی یمانی سعودی عرب میں وزیر پیٹرولیم تھے، تو شاہ فیصل کو مشورہ دیا کہ اگر سعودی عرب اپنی پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کر دے تو سعودی عرب کی معیشت آسمان تک پہنچ جائے گی۔ تب امریکیوں نے سعودی عرب پر دباؤ ڈالا کہ وہ ایسا قدم نہ اٹھائے، لیکن جب شاہ فیصل اپنے موقف پر ڈٹ گئے تو امریکہ نے سعودی عرب کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو امریکی افواج ایک ہنگامی ایکشن کے ذریعے سعودی عرب کے پیٹرولیم کے کنوؤں پر قبضہ کر لے گی۔ اس پر سعودی فرمانروا نے پوری جرأت مندی سے امریکہ کو ہوشیار کیا کہ انہوں نے اپنے تمام تیل کے کنویں پر بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، اگر انہوں نے ایسی کوئی حماقت کی تو ہم خود اپنے کنوؤں کو اڑا دیں گے۔ اور شاہ فیصل نے کہا کہ ہم دوبارہ اونٹوں، کھجوروں اور خیموں میں چلے جائیں گے، لیکن اپنی عزت نفس اور خود مختاری کا سودا نہیں کریں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ شاہ فیصل کو ان کے بھتیجے سے شہید کروا دیا گیا۔ یہی کچھ مصر کے صدر انوار السادات کے ساتھ بھی ہوا، اور کرنل قذافی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، اور پھر جو بھٹو کے ساتھ ہوا وہ بھی ایک بدترین تاریخ کا حصہ ہے۔ سمین یہ 1974 کی بات ہے۔ لاہور شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، کیونکہ رباط کے بعد دوسری اسلامی ممالک کی سربراہی کانفرنس منعقد ہو رہی تھی۔ لاہور کے شہریوں کو 39 ممالک کے سربراہوں کی میزبانی کا شرف حاصل ہو رہا تھا۔ گھر میں ایک دو مہمان آ جائیں تو میزبانوں کو ان کے شایان شان قیام و طعام کے متعلق پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، لیکن جہاں 50 کے قریب شاہی مہمان آئے ہوئے ہوں، ان کے قیام کا بندوبست اس وقت کی بھٹو حکومت کے لیے مسئلہ ضرور تھا، لیکن اللہ کے فضل سے اس نازک اور اہم مسئلے کو بآسان و خوبی اس طرح حل کر لیا گیا کہ گلبرگ اور ماڈل ٹاؤن میں کروڑ پتی کوٹھیوں اور بنگلوں کے مالکوں نے حکومت کے ایک ہی اشارے پر اپنے اپنے گھروں کی چابیاں حکومت کے اہلکاروں کے حوالے کر دیں، اور خود اسی حالت میں چند یوم کے لیے اپنے عزیز و اقارب کے ہاں چلے گئے۔ محمد علی فلم سٹار کی کوٹھی میں شاہ فیصل نے قیام فرمایا۔ جب بھی یہ مسلم حکمران اور بادشاہ کسی سڑک سے گزرتے، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دونوں جانب گھنٹوں شہریوں کا ہجوم منتظر ہوتا۔ لوگوں نے دیکھا کہ شاہ فیصل کبھی بھی قبلہ کی جانب اپنی پشت نہ کرتے، بلکہ کار مڑتی تو اسی حساب سے اگر قبلہ پیچھے کی جانب آ رہا ہے تو اپنی کمر کا رخ بھی تبدیل کر لیتے، کیونکہ مبادہ ادب کا دامن کہیں تار تار نہ ہو جائے۔ سمین آپ بھی اس ویڈیو کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا۔